اس میں یہیں دارالعرفان میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک نومر بچی لائی گئی، اور اس پر اثرات اس درجے کے تھے کہ اس معصوم بچی کی شکل وہ بدل جاتی تھی، ایک نہیں دو تین شکلیں اس کی بدلتی تھیں، ہوش نہیں رہتا تھا، لگتا ایسے تھا کہ یہ جانور نہیں ہو سکی۔ تو اللہ کریم نے احسان فرمایا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی برکت تھی، اللہ نے احسان فرمایا کہ آہستہ آہستہ وہ بحال ہوئی۔ لیکن جب آپ نے جنات کی سختی اور گرفت اور وہ ضد جو نہ چھوڑنے کی، جب اس پر آپ نے تحقیق فرمائی تو انہوں نے حضرت کو جنات نے عرض کی کہ حضرت ہم مجبور ہیں، یہاں رہتے ہیں تو بھی مارے جاتے ہیں، چھوڑتے ہیں تو بھی مارے جائیں۔ اس کے پیچھے پھر کیا تھا، مزید کیا جنات تھے، پھر مزید پیچھے کیسے عامل تھے، پھر ان عامل کے پاس جانے والے ان کا کیا لین دین تھا، ایک بڑی باریک بات ہے، لیکن یہ بات ثابت ہو رہی ہوتی تھی کہ ہم جنات کو اپنے مقاصد کے لیے کیسے استعمال کر رہے ہیں، وہ ہمیں کہاں کیسے استعمال کر رہے ہیں وہ بھی بات ہو رہی ہے، اور جہاں جیسے ہم استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بات بھی سامنے آتی ہے۔ لیکن جب ان دو مخلوق کو مقابل دیکھیں گے تو جو قوت ہے اور جو طاقت ہے وہ نور ایمان سے ہے۔ نور ایمان اور اس کا مضبوط ہونا کوئی شے پھر اس بشر کو گرفت نہیں کر سکتی۔ وجود انسانی اس ساری تخلیق میں اللہ کریم نے اسے وہ قوت عطا فرمائی ہے، انوارات الہی جذب کر سکتی ہے۔ کلام ذاتی کا نزول اور اس نزول کو برداشت کرنا یہ اللہ کریم کی عطا ہے اس بشر پر۔ انبیاء اور رسول کا مقام ہم نہیں بیان کر سکتے، اللہ کا کیا کتنا احسان ہے اللہ کریم جانے، اس کی مقرب ہستیاں جانے۔ ہم پر اس کا احسان کہ ہمیں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا، یہ اس کا کرم اور احسان۔ یہ بعثت اس بشر کو اس درجے پر پہنچا گئی ہے، رب کائنات کی عطا قل الروح من امر ربی، یہ ایسی عطائیں ہیں انوارات الہی، ان دو مکلف مخلوقات میں سے پھر یہ انسان برداشت کر سکتا ہے، اس کا وجود برداشت کر سکتا ہے۔ نزول قرآن پر بیان فرمایا گیا نا کہ پہاڑ ہونے اور مخلوق نے انکار کر دیا، نہیں برداشت ہونے کا، تو اللہ جل شانہ نے اس مخلوق کو نوازا کہ یہ انوارات الہی برداشت کر سکتے۔ اب جب اس نور ایمان کے ساتھ وہ کیفیات جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہیں، جب وہاں بحثیت مسلمان رابطہ نصیب ہوتا ہے تو پھر وجود کے ذرات تک انوارات الہی کی ایسی کیفیت آتی ہے کہ آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق کا مس کرنا اس مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کے وجود میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، تکلیف پیدا کرتی ہے، اس سے زیادہ جب اس وجود میں انوارات الہی آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، نصیب ہوتے ہیں، تو پھر اس سے زیادہ قوت ہوتی ہے اس وجود میں، اس کے قریب آنا جنات کے وجود کو تکلیف نہیں جلانے کا سبب ہو جاتا ہے، وہ قریب آ نہیں سکتے، گرفت کیا کریں۔ تو جو نقطہ یا جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بحثیت مسلمان مضبوطی کا ہونا کوئی مخلوق گرفت نہیں کر سکی، لیکن بے عملی کی صورت میں دعویٰ ہو، صرف دعوے کی حد تک ہونا یہ کمزوری کی صورت ہوگی، اور جب کوئی نحیف ہو جائے، کوئی کمزور ہو جائے تو پھر اس پر بیماریوں کا حملہ جو ہے وہ عمومی نہیں رہتا، وہ خصوصی ہو جاتا ہے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔